محبت میں روتا ہے، جو محبوب کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کو محبوب کے ساتھ اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ آج خوش اس لیے ہوں اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، اور میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی ہے، وہ برا کہتا ہے کہ اللہ جب قیامت والے دن محبوب خدا سب سے پہلے جنت کی طرف جائیں، میرے اوپر سوار کر دینا اور میرے اوپر بیٹھ کر محبوب خدا جنت کے اندر داخل ہوں، سب سے پہلے محبوب خدا جنت کی طرف جائیں۔ اللہ میری اس دعا کو بھی قبول کرنا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب بڑے تفصیلی واقعات ہیں، برق سواری پر سوار ہوتے ہیں، یہ اتنی تیز رفتار سواری ہے، بجلی سے بھی تیز ہے، چلتے ہیں۔ مسجد اقصی مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رہبر ہیں، جبرائیل بتاتے ہیں اے اللہ کے محبوب یہ آپ کا دار الہجرت ہے، وہاں کھجوروں کے جوڑ دکھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب وہاں رکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں اور امت کو پیغام دیا، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی تم سفر سے واپس آؤ تم اپنا سفر مکمل کرو، اپنی منزل مقصود پر پہنچو، اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو اور اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو کہ اللہ نے سفر کے عذابوں سے، مصیبتوں سے نکال کر تمہیں تمہاری منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ سے شعیب علیہ السلام کے مسکن کی طرف جو ہے سفر ہوتا ہے، وہاں ٹھہرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پھر جو ہے کوہ نور طور کی طرف موسیٰ علیہ السلام جس جگہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے وہاں پہنچتے ہیں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ وہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں جائے پیدائش ہے وہاں جا کر اللہ کے محبوب رکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ آگے سفر کرتے کرتے مسجد اقصی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اپنی انگلی کے ساتھ بہت بڑے پتھر کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اور سوراخ کرنے کے بعد وہاں جو براق سواری تھی اس کو باندھ دیتے ہیں، اور امت محمدیہ کو پیغام دے دیا، اے میری امت کے لوگوں، جب بھی تمہارے پاس کوئی سواری ہو، اگر کوئی جانور ہو اس کو محفوظ جگہ پر باندھ دیا کرو، تمہارے پاس موٹر سائیکل ہو، کار ہو یا کوئی اور سواری ہو، اس کو محفوظ جگہ پر کھڑا کرنے کے بعد پھر کہا کرو کہ اللہ اس کا حافظ ہے، یہ نہیں تمہارے پاس جانور ہے، اس کو کھلا چھوڑ دو، سواری کو ایسی جگہ پہ کھڑی کر دو جہاں سے چور اٹھا کر لے جائے، پھر کہو کہ اللہ کی سپرد ہے۔ اللہ نے قاعدہ اور قانون سمجھا دیا، جانور ہے اس کو محفوظ جگہ پر باندھ کر کہو اللہ حافظ ہے، اور سواری ہے، موٹر سائیکل کار ہے، اس کو محفوظ جگہ پر کھڑا کرنے کے بعد لاک لگانے کے بعد کہو کہ اب میرا رب اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور جس وقت یقین کے ساتھ بندہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اللہ کے محبوب نے جو موقع محل کے اعتبار سے جو ہے دعائیں ہدایت فرمائی ہیں ان کو پڑھ لیتا ہے، پھر میرا رب جو ہے ہر قسم کی آفت مصیبت چوری ڈکیتی سے حفاظت کر ہی لیتا ہے۔ علماء نے لکھا جو بندہ سورہ بقرہ کی پہلا رکوع پڑھ لے، اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے، پھر جو ہے آمن الرسول سورۃ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ لے، اس بندے کا جب یقین اور جو ہے دھیان کے ساتھ جو بندہ پڑھ لیتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بعض علماء تو کہتے ہیں اگر اس کے گھر کے اندر پہلی تو بات ہے چور اور ڈاکو جا ہی نہیں سکتا، اگر خدا نہ خواستہ چلا بھی گیا وہ آنکھوں سے اندھا تو ہو سکتا ہے، پڑھنے والے کا کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعائیں سمجھائی ہیں، جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے کامیابی دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے دروازے پر پہنچتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب محمد۔ اللہ کے محبوب اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، لاک لگا دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ محبوب خدا اندر آ گیا اس دروازے سے، اب اس دروازے سے اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ ختم نبوت کی بات یہاں سمجھا دی کہ اس دروازے سے محبوب خدا داخل ہو چکے ہیں،
اب ختم नबूवत का जो है दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब क़यामत की सुबह तक कोई नबी और रसूल नहीं आ सकता। अल्लाह के महबूब देखते हैं मस्जिद अक्सा के अंदर अंबिया की जमात है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक सारे नबी और रसूल इबादत के अंदर मशगूल है। और जहाँ ये मसला समझा दिया कि जिस वक़्त भी मस्जिद के अंदर दाखिल हो लोग इबादत के अंदर मशगूल हों, तुम भी जाकर इबादत के अंदर मशगूल हो जाओ। अल्लाह के घर है, इसका अदब व एहतराम है। और अल्लाह के घर के अंदर अगर कोई सदा बुलंद हो सकती है अल्लाह के नाम और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा मस्जिद के अंदर कोई दूसरी सदा बुलंद नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ ये मसला समझा दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इबादत के अंदर मशगूल हो जाते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर खड़े होते हैं और खड़े होकर अल्लाहु अकबर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ला इलाहा इल्लल्लाह जब अज़ान बिलाली पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद यहाँ जो है मस्जिद अक्सा के अंदर अब चूँकि नमाज होनी है, नमाज का वक़्त हुआ चाहता है, तो यहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़ान पढ़ी। यहाँ एक और भी मसला समझें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी कभी अज़ान नहीं पढ़ी, अपनी पूरी ज़िंदगी कभी अज़ान नहीं पढ़ी। अगर कमली वाले कह देते हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह आओ कामयाबी की तरफ, अगर उम्मत के लोग अज़ान को सुनने के बाद भी मस्जिद की तरफ नमाज के लिए ना आते तो वो लोग काफिर हो जाते जो नबी के हुक्म को तोड़ने वाले होते। अल्लाह के महबूब कितने शफीक और मेहरबान नबी हैं। अल्लाह के महबूब ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक मर्तबा भी अज़ान नहीं पढ़ी और उम्मत के लिए कितनी आसानी पैदा कर दी। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अज़ान पढ़ते हैं, उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं अल्लाह के महबूब मसल्ले पर आएँ और जो है जमात कराएँ। अल्लाह के महबूब जो है मसल्ले पर आते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं। अल्लाह के महबूब सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अल्लाह के महबूब ने मस्जिद अक्सा के अंदर जिस वक़्त सूरह फातिहा पढ़ी, पीछे किसी नबी ने इमाम के पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। और यहाँ ये बता दिया कि जो इमाम होता है वो सरदार होता है, मुक्तदा और पेशवा होता है। इमाम के पीछे सूरत पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इमाम के पीछे करात करने की ज़रूरत नहीं। इमाम की जो करात है वही मुक्तदियों की करात है। उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाकर इसी वजह से तो आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा के अंदर महबूब खुदा ने सारे नबियों की इमामत करवाई है और इमामुल अंबिया का एहसास और तगमा पाया है। उसके बाद जो है अंबिया की जमात से मुलाकात होती है, मुसाफा होता है, मुआनका होता है, तारफ़ होता है। उसके बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आसमान की बुलंदियों की तरफ शुरू होता है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराक सवारी पर सवार हैं, पहले आसमान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज वाली रात आसमान को सजाया और आसमान को सजाया, खूबसूरत बनाया। आसमान को सजाने खूबसूरत बनाने के बाद आसमान को ताले लगा दिए और फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे फरिश्तों जब कोई दरवाजे पर आए पूछना, अगर उनके साथ मोहम्मद हो दरवाज़ा खोल देना, अगर मोहम्मद ना हो दरवाज़ा ना खोलना। उसके बाद क्या होता है, अल्लाह के महबूब सफ़र करते करते आसमान के पहले दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहले आसमान पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज़ आती है, कौन? आगे से जिब्रील कहते हैं अना जिब्राईल, मैं जिब्राईल हूँ और मेरे साथ जो है कायनात का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दरवाज़ा खोल दिया जाता है। यहाँ यह भी मसला समझा दिया उम्मत को कि मेरी उम्मत के लोगों, मिशकात शरीफ के अंदर आता है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ फरमाए हैं, दरवाजे पर दस्तक होती है, एक सहाबी दस्तक देता है। अल्लाह के महबूब ने पूछा, मन? कौन? आगे से जवाब आता है, माँ आना आना आना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी आना 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 नहीं चलेगा, मैं नहीं चलेगा। जब भी किसी के दरवाजे पर जाओ
जा कर अपना नाम बताओ। आगे से कोई पूछे कौन है, अपना नाम बताओ कि मैं अहमद हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं शाहिद हूँ, मैं जो है फ़ला फ़ला मेरा नाम है, अपना नाम बताओ। ये क्या बात है कि माँ अना मैं हूँ, इससे नहीं बात चलेगी। यहाँ उम्मत को ये मसला भी समझाया। दूसरा मसला ये समझाया कि दरवाज़े पर जब दस्तक के लिए किसी के दरवाज़े पर जाओ, दस्तक दो, उसके बाद कुछ देर के लिए इंतज़ार करो। आगे जो बंदा घर के अंदर है वह वज़ू कर रहा होता है, वो वॉशरूम के अंदर होता है, वो खाना खा रहा होता है, या उसके जो है किसी भी हालत में होता है, 5 मिनट का वक्फा करो, दरवाज़ा 5 मिनट के बाद दोबारा दस्तक दो, उसके बाद तीसरी दफ़ा दस्तक दो। अगर तो कोई घर से बाहर आ जाए उससे मुलाकात कर लो, अगर नहीं कोई घर से बाहर आता तो वापस चले जाओ। ये मेरे महबूब ने तरीका बताया है। अब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम महबूब खुदा, और यहाँ यह भी बताया कि यह नहीं कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, बगैर पूछे समझे सोचे दरवाज़ा खोल दिया, अंदर चोर आ जाए, डाकू आ जाए और तुम्हारा नुकसान कर जाए। यह भी उम्मत को मसला समझा दिया। दरवाज़ा खोलने से पहले पूछो कि कौन है, उसका तारुफ करो, उससे पूछो, और जब तसल्ली हो जाए उसके बाद दरवाज़ा खोलो। यह शरीयत मुहम्मदिया ने उम्मत मुसलमा की हर मौके पर रहनुमाई की है। अल्लाह के महबूब पहले आसमान पर पहुंचते हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्राइल तारुफ करवाते हैं कि ये आपके बड़े आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वहाँ मुसाफ़ा होता है, मुआनका होता है, तारुफ होता है, बड़े तफसीली बातें हैं। उसके बाद दूसरे आसमान पर पहुँचते हैं, दूसरे आसमान पर इसी अंदाज में दस्तक देते हैं, दरवाज़ा खुलता है, अंदर ईसा व याहिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 नबियों से मुलाकात होती है, तारफ़ होता है, मुसाफ़ा होता है। अल्लाह के महबूब फरमाता है जब तीसरे आसमान पर हम पहुँचे, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला, उसके बाद मैंने देखा कि हुस्न व जमाल का पहकर एक इंसान बैठा है जिसका नाम यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो हसीनों का सरदार है। मैंने जब यूसुफ के हुस्न व जमाल को देखा तो मेरे दिल के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि इस हुस्न व जमाल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इससे पहले तो यूसुफ के हुस्न व जमाल जैसा, यूसुफ जैसा हसीन व जमील मैंने पहले कभी नहीं देखा। यूसुफ को अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया, यूसुफ को अल्लाह ने बड़ा जमील बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया। यूसुफ तो वो है जिसको हसीनों का सरदार कहा जाता है, लेकिन एक यूसुफ से भी हसीन है जिसको कायनात का सरदार कहा जाता है। यूसुफ को देखने वालियों ने अपने हाथों की उंगलियों को काट लिया, यूसुफ के चेहरे को तकती रह गई। उनको यूसुफ का चेहरा देखने में इतना लुत्फ और मज़ा आया, लेकिन ये तो यूसुफ को देखने वालियों ने तो अपने हाथों की उंगलियों को कटवा दिया। जिन्होंने महबूब खुदा के चेहरे को देखा, महबूब खुदा के वज़ुहा वाले चेहरे को देखा, वल्लैल की जुल्फ़ों को देखा, उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, अपना तन मन धन सब कुछ इस्लाम के लिए महबूब के हुक्म पर कुर्बान कर दिया, लेकिन 1 इंच भी दीन इस्लाम से पीछे न हटे। बिलाल को तपती रेत पे लटाया जाता है, ऊपर बारी पत्थर रख दिया जाता है। उमैया बिन खलफ कहता है कि बिलाल कलमा छोड़ दे, महबूब खुदा की मोहब्बत छोड़ दे। बिलाल की ज़बान से अहद अहद के तराने निकलते हैं। बिलाल कहते हैं मैं अपनी जान को जाने आफरी के सुपुर्द तो कर सकता हूँ, अपने जिस्म को छलनी होना तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन महबूब खुदा की मोहब्बत से, कलमे और इस्लाम से 1 इंच भी बिलाल पीछे नहीं हट सकता। फिर इस दीन इस्लाम के लिए सहाबा ने कितनी कुर्बानियाँ दी, एक तवील फरिश्त है। यहाँ मैं यूँ कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हसीनों का सरदार बनाया। जिसने यूसुफ को देखा अपने हाथों की उंगलियों को कटवा डाला, और लेकिन जिसने महबूब खुदा को देखा अपनी जानों के नजरानों को पेश कर दिया। उसके बाद सफ़र आगे की तरफ होता है, तीसरे आसमान से चौथे आसमान की तरफ हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, तारफ़ होता है, मुआनका होता है। 5वें आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, और इसी अंदाज में 6ठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है, तारफ़ होता है, मुआनका होता है। जब 7वें आसमान पर पहुँचते हैं, वहाँ सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात होती है, दरवाज़ा खुलता है। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह एक तख्त पर बैठे हुए हैं,
جس تخت کے قریب بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتوں کے قبلے کے قریب بیت المعمور کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے ان کے دونوں طرف معصوم بچوں کی روحیں ہیں جن کو بہلا رہے ہیں، جن کو بہلا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دائیں طرف مسلمانوں کے بچوں کی روحیں ہیں، جو معصوم بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی روحیں وہاں موجود ہیں، اور بائیں طرف جو ہے کافروں کے بچوں کی روحیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کافر کے گھر پیدا ہو چاہے مسلمان کے گھر پیدا ہو، وہاں بائیں طرف وہ روحیں ہیں، ان کو بہلا رہے ہیں، ان کا جو ہے دل لگا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب تعارف ہوتا ہے، ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے محمد، اپنی امت کو بتانا جا کر کہ جنت جو ہے بہت وسیع ہے، جنت بہت وسیع ہے، بڑے بڑے جنت کے اندر وسیع جو ہے محلات ہیں، لیکن جنت کے اندر درخت نہیں ہے۔ میری اپنی امت کو بتانا، سبحان اللہ پڑھا کریں، الحمدللہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھا کریں۔ جو ہی ادھر سبحان اللہ ایمان والے کی زبان سے نکلتا ہے، اس کے نام کا جنت کے اندر ایک درخت لگ جاتا ہے۔ جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ صدائیں ذکر کی زبان سے نکلتی ہیں، اور ذکر مومن کا زبان کا ترانہ بن جاتا ہے، پھر جنت جو ہے تر و تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ 5 سال کے اندر ایک گھوڑا جتنی مسافت طے کرتا ہے۔ جنت کا ایک درخت اتنا بڑا ہے، انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن میں لاکھوں درخت جو ہے جنت کے اندر لگوا سکتا ہے۔ سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ روپیہ پیسہ ہی اللہ کے راستے میں دینا صدقہ نہیں ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کانٹا پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہوئے ہیں، اس کو آگے پیچھے کر دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ زبان سے سبحان اللہ کہہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ دستے شفقت رکھ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، رکھ دی روپیہ پیسہ نہیں ہے، دوسرے امیر لوگ میرے سے آگے نکل رہے ہیں۔ ارے بھائی تو بھی آگے نکل سکتا ہے، نیکی کے کام میں آگے بڑھ، اللہ کے احکامات کے اندر آگے بڑھ، محبوب کے ساتھ محبت میں آگے بڑھ، قرآن پاک کی تلاوت میں آگے بڑھ، سجدوں میں آگے بڑھ، اور تلاوت میں آگے بڑھ، اور تسبیحات میں آگے بڑھ۔ یہ دنیا کے اندر دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی دنیا کے پیچھے آگے بڑھ رہا ہے، 1 لاکھ کے پیچھے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، کوئی دین کے معاملے میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں راستے دیے، ایک کامیابی کا دیا، ایک ناکامی کا دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ 7ویں آسمان پر تشریف فرمائے ہیں، بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کے قریب ان کا تخت ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اے میرے بیٹے اپنی امت کو جا کر بتا دینا کہ امت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کے اندر اتنے اللہ نے فضائل رکھے ہیں، اتنی ان کے لیے بہتری ہے، لہٰذا اپنی امت کو اس کی وصیت کرنا۔ اللہ کے محبوب اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جبرائیل جو آپ کے رہبر تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اس سے آگے اگر 1 انچ بھی جاتا ہوں میرے پار جو ہے جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس سے آگے جانے کی میرے اندر ہمت اور گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج پر آسمان کی بلندیوں پر بلایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براق بھی رک جاتی ہے، ایک سواری کا انتظام کرتے ہیں جس کا نام ہے رف۔ اللہ کے محبوب سواری پر سوار ہوتے ہیں، اور جب آگے کی طرف سدرۃ المنتہا سے آگے جاتے ہیں، اللہ کے محبوب کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، سلام پیش کیا جا رہا ہے، اکرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے محبوب سنتے ہیں یہ آواز تو ابو بکر کی ہے، اور ابو بکر تو اس وقت مکہ کے اندر ہے، زمین پر ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کو زمین پر تسلیاں دینے والے بھی ابو بکر ہیں، آپ کے بچپن کے دوست، لڑکپن کے دوست، جوانی کے دوست، بڑھاپے کے دوست، اور آپ کے غار کے دوست، مزار کے دوست، ساری زندگی کے دوست۔ لہٰذا ہم نے
آپ کو آسمانوں پر سیر کے لیے بلانا تھا، اس لیے ہم نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کی آواز ابو بکر کی ہے، وہ آپ کو تسلیاں دے رہا ہے آپ کی تسلیوں کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف سفر کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ جنت کے جو ہے فرشتے، جو جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جنت کے محلات دکھائے جاتے ہیں۔ اتنی سونے کی جنت کی موٹی دیواریں ہیں، 40 سال کی عمر میں جتنی ایک بندہ مسافت طے کرتا ہے اتنی موٹی جنت کی دیواریں ہیں، اور جنت کے بڑے بڑے محلات دکھائے جاتے ہیں۔ اللہ اور بتایا جاتا ہے یہ آپ کے یار ابو بکر کا محل ہے، یہ عمر کا ہے، یہ عثمان کا ہے، یہ علی کا ہے، یہ آپ کے یاروں کا ہے، وفاداروں کا ہے، صحابہ کا ہے، آپ کے دوستوں کا ہے۔ جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، ایک آواز سنتی ہے اور اس پر پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ آپ کے غلام حبشے کے کالے بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ فرمایا وہ تو مکہ کی گلیوں کے اندر ہے، مکہ کے اندر ہے، زمین پر ہے۔ اس پر بتایا جاتا ہے اللہ کو بلال کی جو ہے ادائیں اتنی پسند آئی، بلال نے غلامی رسول کے اندر آ کر اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کیا، اور آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کیا۔ میرے رب کو بلال کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی ہے، بلال چلتا تو مکے کی گلیوں کے اندر ہے، لیکن اس کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ اللہ کے محبوب معراج سے واپس آتے ہیں، پوچھا بلال کون سا عمل کرتے ہو، اتنی زیادہ عظمت مقام اور شان پا چکے ہو؟ اس پر کہا اللہ کے محبوب کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، ایک میرا عمل جو ہے منفرد ہے۔ میں اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ میرا یہ معمول ہے، میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور 2 رکعت تحیۃ الوضو کے اب جو ہے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی وجہ سے میرے رب نے اتنی عظمت مقام اور شان عطا کر دیا ہے۔ بلال چلتا تو مکے کی گلیوں کے اندر ہے، بلال کے چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ بے نمازی کو سر کو پتھر مارے جاتے ہیں اور اس کے سر کو پھوڑا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بے نمازی ہے۔ اور سود خور کو اس کا جو پیٹ ہے وہ پہاڑوں کی طرح کر دیا جاتا ہے، اور پہاڑوں کے برابر اس کا پیٹ کر دیا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سود خور کا حشر ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے متعلق دکھایا جاتا ہے وہ درختوں کو کھا جاتا ہے، وہ جو ہے جنگلوں کو کھا جاتا ہے، ہر چیز کو کھا جاتا ہے، اس کی جو ہے خواہش اور بھوک ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اسی طرح جھوٹ بولنے والوں کے متعلق بھی بتایا جاتا ہے، غیبت کرنے والوں کی زبان کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے ہیں۔ آج تو ہم بیٹھے ہوئے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، جس کے بارے میں آیا بات کی تحقیق ہو یا نہ ہو غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، باتیں شروع کر دیتے ہیں، سرگوشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ زبان سے نکلنے والا ایک ایک حرف کسی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے یا کسی مسلمان کو فائدہ دے رہا ہے۔ اس زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ ہمارے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت ہو رہے ہیں، ہمارے لیے یا تو یہ کامیابی کا ذریعہ بنیں گے یا ناکامی کا ذریعہ بنیں گے۔ وہاں ریاکاروں کو دکھایا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن جو ہے 3 قسم کے لوگوں کو لایا جائے گا۔ سخی کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، آج جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہوں۔ اس پر اللہ فرمائیں گے کہ اے سخی تیرے دل کے اندر ریاکاری تھی، جس کو ہم دکھلاوا کہتے ہیں۔ دکھلاوے کے کام ہوتے ہیں نا، دکھلاوا کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو دکھلاوے کے لیے کہا کرتا جو ہے مال دیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا چودھری ہے، بڑا سیٹھ ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر لوگ وہاں خرچ کریں گے جہاں بلے بلے ہوگی، جس جگہ بلے بلے نہیں ہوتی وہاں ضرورت بھی ہو خرچ نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے کہ ریاکاری ہے۔ اللہ فرمائے گا جہنم کی طرف لے جاؤ، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایک عالم کو لایا جائے گا جس کے سینے کے اندر قرآن و سنت کا علم ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ عالم کہے گا کہ یا اللہ ساری زندگی تیرا قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا، دین کا کام کرتا رہا۔
اللہ فرمائیں گے کہ تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا قاری صاحب ہے، بڑا حافظ صاحب ہے، بڑا عالم دین ہے، بڑا مفتی صاحب ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا واعظ ہے، جو سب کچھ ہو گیا، اب تیرا مقام جہنم ہے، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایک مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے فرشتوں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ مجاہد کہے گا اللہ ننگی تلواروں کے ساتھ دن اور رات کے اندر کافروں کے خلاف لڑتا رہا، اور دن اور رات جو ہے تیرے راستے میں نے گزار دی، اور اپنا سب کچھ تیرے راستے میں لگا دیا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو دنیا والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ بڑا پاورفل ہے، بڑا پہلوان ہے، بڑا مجاہد ہے، بڑا غازی ہے، بڑا بننا چاہتا تھا، وہ سب کچھ ہو گیا، اب تیرا مقام جہنم ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب آگے اللہ کے پاس جاتے ہیں، 2 تیر کمانوں کا فاصلہ باقی ہے۔ اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے سامنے بڑی تفصیلی باتیں ہیں۔ اللہ کا قرآن بڑا خوبصورت نقشہ کھینچتا ہے واقعہ معراج کی، لیکن اللہ کے سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے محبوب میرے پاس آئے ہو، جب بھی کوئی مہمان کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر آتا ہے، میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ اس پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، پوری کائنات پر تیری ہی حکومت ہے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے بادشاہ بھی تیرے ہی بادشاہ ہے، اصل میں حکومت بادشاہت حکم تیرا ہی چلتا ہے، اللہ تجھے کیا تحفے تحائف کی ضرورت ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے محبوب میرے سامنے کوئی تحفہ پیش کرو۔ اللہ کے محبوب التحیات پر بیٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میں تیرے لیے وہ تحفے لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میری ساری قولی باتیں تیرے لیے، فعلی باتیں تیرے لیے، اور بدنی باتیں تیرے لیے۔ اللہ میں عاجزی اور انکساری کا تحفہ لے کر آیا ہوں، میرا رب عاجزی اور انکساری سے پاک ہے۔ اس کے بعد اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بڑے تفصیلی باتیں ہیں 50 نمازوں کا اور 6 مہینے کے روزوں کا تحفہ دیتے ہیں۔ جب تحفہ لے کر اللہ کے محبوب واپس آنے لگتے ہیں، ہمارے کوئی مکہ المکرمہ کے اندر گاؤں سے چلا جائے، مدینہ طیبہ کے اندر چلا جائے، ہر مسلمان جب وہ واپس حاجی صاحب آتے ہیں، ہر مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چلو اس کو دیکھتے ہیں، جس نے بیت اللہ کو دیکھا، جس نے روزہ رسول کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، اور جس نے مدینے کی گلیوں کو دیکھا، مکے کی گلیوں کو دیکھا، صفا مروہ کو دیکھا، وہاں محبوب کے شہر مکے اور مدینے کو دیکھا، جن آنکھوں سے انہوں نے اس کو دیکھا، ہم اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ بعین اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ اللہ کے محبوب کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کا دیدار کر کر آئے ہیں، ان آنکھوں کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر پوچھا کیا تحفہ اللہ نے دیا؟ بتایا کہ 6 مہینوں کے روزے اور 50 نمازوں کا امت کے لیے تحفہ دیا ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے محبوب واپس جائیں، آپ کی امت کے لوگ اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ تفصیلی باتیں ہیں، اللہ کے محبوب 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ واپس جاتے ہیں، بلاخر کرتے کرتے 1 مہینے کے روزے اور 5 نمازیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حبیب ایک مرتبہ پھر جائیں، آپ کی امت کے لوگ اتنی بھی نہیں پڑھیں گے۔ فرمایا مجھے اب اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، جو بندہ 5 گانا نمازوں کو پڑھے گا اللہ 50 کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا 6 مہینوں کے برابر اجر و ثواب پائے گا۔ اسی لیے تو نماز کو عرشی تحفہ کہا جاتا ہے، میرے رب سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے اندر سجدے کی حالت کے اندر جب بندہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس رب کے قریب ہوتا ہے، اس عظیم رب کے قریب ہوتا ہے جس نے پیشانی عطا کی۔ جب رب نے پیشانی عطا کی، یہ پورا جسم بنایا
جس کو اللہ کے قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا، سب سے زیادہ اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ اب یہ انسان کو خوبصورت پیشانی عطا کی، اب یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک جائے، اللہ کے علاوہ کسی پر جھک جائے، کسی قبر پر جھک جائے، مزار پر جھک جائے، دربار پر جھک جائے، آگ کے سامنے جھک جائے، درخت کے سامنے جھک جائے، دنیا کے بادشاہ کے سامنے جھک جائے، پھر اس پیشانی پر شرک کا داغ لگ جاتا ہے۔ اور شرک کا داغ ایسا داغ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماتے ہیں میں ہر بندے کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک تو پلیت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات آسمان کی سیر کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں اللہ نے راتوں رات آسمان کی سیر کے لیے مجھے بلایا، معراج کرائی۔ اس پر جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، جو بندہ کسی کے خلاف ہوتا ہے نا، وہ اس کی کمزوریاں دیکھنے پر ہوتا ہے کہ کوئی کمزوری نظر آئے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے۔ اب اللہ کے محبوب کی چچا ابو جہل کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات اتنا طویل سفر کرے اور اتنا سفر کرنے کے بعد راتوں رات واپس آ جائے۔ اس کے بعد ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، ابو بکر کیا یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کہا کہ یہ بات تو بڑی ناممکن سی ہے۔ کہا کہ تمہارا دوست جو ہے نا محمد الرسول اللہ، جن کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنا فخر محسوس کرتے ہو، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس پر ابو بکر نے کہا اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے، سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، کائنات کے ہر چیز کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے کلمات اور الفاظ کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محبت میں روتا ہے، جو محبوب کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، اللہ اس کو محبوب کے ساتھ اس